اور رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام باقی انبیاء کی بشارت ہے۔ نبی علیہ السلام سے قبل تمام انبیاء کرام نے نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی قوم کو دی۔ نبی علیہ السلام کو دنیا کائنات کی ہر چیز جانتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے۔ آپ کی پہچان اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کے دل میں ڈال دی تھی، اور حتیٰ کہ جنگل کے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر رینگنے والے جانور بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیوں نے اپنے نبی کو مانا، انہیں تسلیم کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کو اس طرح جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی علیہ السلام کو اس طرح جانتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے سگے بیٹوں کو جانتے تھے۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اہل کتاب نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی ایک ایک نشانی کو دیکھا، لیکن وہ اڑ گئے، باضد ہو گئے حسد کے اندر، سرکشی کے اندر، کہ ہم نے اس نبی کو نبی نہیں مانا۔ پہچاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ صرف پہچان کر کے ہم کہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ پہچان بھی ضروری ہے اور نبی علیہ السلام کو ماننا بھی ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی لعارف حجرا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی، جب میں اس گلی سے، اس راستے سے گزرتا تھا تو وہ پتھر میرے اوپر سلام بھیجتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ قبل ان ابعث، میں ابھی نبی نہیں بنا، مجھے ابھی مبعوث نہیں کیا گیا تھا نبوت کے فائد سے، لیکن میرے آتے جاتے اس راہ سے گزرتے ہوئے وہ پتھر میرے اوپر سلام کرتا تھا۔ آج بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو دنیا کائنات کی ہر چیز نے جانا، ہر چیز نے پہچان کی۔ نبی علیہ السلام کا انداز گفتگو، نبی علیہ السلام کا چلنے کا انداز، آپ علیہ السلام کے بارے میں الرحیق المختوم کے اندر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے کسی نے آپ کی گفتار کو سنا تو کلمہ پڑھا، کسی نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارا تو کلمہ پڑھا، اور کسی نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں دیکھی، آپ کی ازواج اور آپ کا گھر میں رہنے کا طریقہ، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور سفر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی صرف پیٹھ مبارک کو دیکھ کر 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ اعجاز ہے، یہ نبی علیہ السلام کا تعارف ہے کہ آپ کی پیٹھ مبارک کو بھی دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ نبوت کا شہکار ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو وجود کو بھی بابرکت بنا کر بھیج دیا. اور صحابہ کرام پر اتنا رنگ چڑھ چکا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کا کہ آنے والا شخص کبھی یوں نہ پہچان سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور غلام کون ہے. اس قدر رنگ چڑھ چکا تھا صحابہ کرام. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں, راستے میں قافلے بھی مل رہے ہیں. نبی علیہ السلام ایک جگہ پر تھک ہار کر بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں. اب قافلہ آنے والا ہے جو ایک مسافر قافلہ تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح آپ کو پہچانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہم دونوں ان کے لیے اجنبی ہیں, ہم دونوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں جانتے, اور یہ قافلہ بھی نہ مدینہ کا ہے نہ مکہ کا ہے, کس طرح پہچانیں گے یہ ہم؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر چھوڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کے دلوں کے اندر ڈال دے, خود ہی ان کے دلوں کے اندر ڈال دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اور مشورہ دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کرتا ہوں, میرے پاس ایک چادر ہے, آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں چادر کو پھیلا کر ایک چھتری بنا کر آپ کے اوپر کھڑا کر دیتا ہوں اور میں خود کھڑا ہو جاتا ہوں, آپ بیٹھے ہوں گے, لوگوں کو پتا چلے گا جو خدمت کر رہا ہے یہ غلام ہے اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ نبی. شکل و صورت وجود اور آپ کا منور چہرہ, اس کے ساتھ دونوں کے اندر اتنا رنگ چڑھا ہوا ہے, ایک دوستی کا, ایک رفاقت کا اور نبوت کا, کہ تیسرا بندہ پہچاننے سے قاصر ہے کہ نبی کون ہے, صدیق کون ہے. نبی علیہ السلام کی امت کو ایسا ہی چاہیے, اور مومن کی نشانی یہی ہے کہ دور سے جس طرح کھجور کا درخت نظر آتا ہے, مومن بھی دور سے اسی طرح نظر آئے کہ ہاں وہ واقعی مومن آ رہا ہے. ہمارا رنگ ڈھنگ چال, ہمارا انداز, ہمارے چہرے نبی علیہ السلام کی سنت کے اندر ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مسافر اللہ کے رسول کے پاس آیا, یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں کی, تو جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر جانا چاہتا ہوں, اپنے اہل و عیال میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو خیر کے اندر دلچسپی رکھتا ہے؟ خیر یا بھلائی تجھے دے دی جائے اس میں دلچسپی رکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیسی خیر, کس بھلائی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک بھلائی کی دعوت دیتا ہوں, وہ بھلائی یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. اس نے پوچھا کس کا کلمہ پڑھو, کس پر اسلام لے کر آؤ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا کہ وہ کیسے, آپ کو کوئی اور چیز بھی مانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کوئی چیز آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ کو سچا رسول مانتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کیونکہ آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے, اگر صحابہ گواہی دیتے تو وہ کہتا یہ تو آپ کے اپنے ہیں, کسی غیر سے گواہی دلوائیے تاکہ میں آپ پر کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں, مجھے خیر اور بھلائی مل جائے. تو نبی علیہ السلام نے دور ایک چٹان کے اوپر کیکر کا درخت دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ کیکر کا درخت گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب مانو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں. نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس درخت نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے پھر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
پھر تیسری مرتبہ پوچھا، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت نے بھی گواہی دی، یہ درخت بھی مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو مسافر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی پیغام اور یہی گواہی لے کر میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں اور ان قوم والوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے ہیں، اگر وہ مان لیں گے تو ساری قوم آپ کی طرف لے کر آؤں گا، آپ ایک ایک کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ ہاں اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ کوئی بندہ بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا تو میں اپنی طرف سے گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کو رسول مان چکا ہوں اور قوم کے سامنے آپ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ کیکر کا درخت بھی اللہ کے رسول کو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، ایک درخت ہو کر زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پہنچا۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ میرے لیے موزہ تیار کرو، موزہ بناؤ میرے لیے، سردی میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور موزے کا تعلق چمڑے کے ساتھ، چمڑے کا موزہ بناؤ۔ صحابی گئے، انہوں نے کافی دن لگائے، موزہ بنایا اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس لے کر ایک موزہ نکال کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا تھا کہ تاکہ نبی علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک کے اندر اس کو پہنے۔ جو بندہ بھی اگر کسی کو تحفہ اور گفٹ دیتا ہے اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے سامنے اس کو استعمال کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی وہ موزہ لیا، ابھی نبی علیہ السلام اپنا قدم مبارک، اپنا پاؤں مبارک اس میں ڈالنے والے تھے، اس تیز رفتاری کے ساتھ ایک کوا نبی علیہ السلام کے قدموں مبارک میں آیا اور اس موزے کو اٹھا کر اڑ گیا۔ ایک کالے رنگ کا سیاہ کوا اس موزے کو اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ صحابہ کرام پریشان کہ ہم نے کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک موزہ تیار کیا اور وہ نبی علیہ السلام کو دیا ہی تھا، کوا لے کر اڑ گیا۔ اب کوے سے کون چھڑائے؟ یا تو وہ خود پھینک دے۔ اب ایک صحابی جو محنت کے ساتھ لے کر آیا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگا، وہ تو ہواؤں میں، اس نے تھوڑی ہی دور جا کر اس کوے نے اس موزے کو الٹا کیا۔ جب الٹا کیا تو اس میں سے زہریلا سانپ زمین پر گر گیا، زہریلا سانپ زمین پر گر گیا۔ جب وہ زمین پر گرا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوا بھی جانتا ہے کہ اس نبی کو کوئی زہریلی چیز تکلیف نہ دی۔ ہواؤں میں اڑنے والے کوے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کس طرح کرائی ہے کہ نبوت کے جسم پر ایک ذرہ برابر بھی آنچ نہ آئے، ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص موزہ پہنے تو اسے چاہیے کہ دونوں موزے پہنے، اور ساتھ فرمایا کہ کوئی بند جوتا پہنے تو سب سے پہلے اس میں دیکھ لیا کرے اس میں کوئی زہریلی چیز، کوئی بچھو، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا۔ انہوں نے اپنی سکون کی جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے، وہ کہیں پر بھی جا کے بیٹھ گئے، پہلے تلاش کیا کرو، دیکھا کرو، پھر اس کے بعد اس کو پہنا ہے۔ عرض گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوا میں اڑنے والے پرندے نے بھی پہچانا۔ ایک اور پرندہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ایک چھوٹے سے بھائی ہیں سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے اور جا کر نبی علیہ السلام کبھی قیلولہ کیا کرتے، کبھی دن کا کھانا کھا لیا کرتے۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام آئے، سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلبل کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بلبل چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں لیا ہوئے کھیل رہے تھے، نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ پھر کچھ دن گزرے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے سر کے اوپر
وہ بلبل کے بچے کی ماں منڈلا رہی ہے، اڑ رہی ہے، زبان حال کے ساتھ وہ یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابی نے میرا بچہ لے لیا ہے، وہ بچہ دلوایا۔ یہاں پر ایک میں منہجی بات کروں، ہوا میں اڑنے والا بلبل کا بچہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا دماغ دیا ہے، چھوٹا سا دماغ، دو پر کی قوت کے ساتھ اڑنے والا چھوٹا سا وجود رکھتے ہوئے، اس کو بھی پتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے کو بھی پتا ہے کہ اگر دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے پر جو گواہی دیتا ہے اور جج بنتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دنیا کائنات کے فیصلے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی اختلاف کھڑا ہو جائے تو ہمارا اختلاف کہاں تک جا کر ختم ہو جاتا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول تک یا کہیں اور؟ اگر الی اللہ والرسول تک جا رہا ہے تو آپ پکے سچے مومن ہیں۔ اگر آپ اور میرا فیصلہ کہیں اور جا رہا ہے تو پھر اپنے ایمان کے اندر جھانکیے اور دیکھیے کہ میرا ایمان کمزور ہے یا مضبوط۔ ایک چڑیا کو پتا ہے کہ میرا فیصلہ، میرے بچوں کا فیصلہ، میری اولاد کا فیصلہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمیر، یہ چڑیا کا بچہ اس کی ماں تک پہنچا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمیر ما فعلت عمیر، تو نے بلبل کے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر پال سکتے ہو تو ضرور پالیے، اگر نہیں پال سکتے تو اس کی والدہ تک پہنچا دیجیے، اس کی ماں تک پہنچا دیجیے۔ بلبل بھی جانتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نبی بن کر۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جنگل کے درندے، جنگل کے شیر بھی اپنا سر جھکا لیتے۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی، سفینہ نبی علیہ السلام نے ان کا نام خود رکھا تھا سفینہ، اور سفینہ عربی کے اندر کہتے ہیں کشتی۔ اس کشتی کو جو کافی سواریاں اٹھا لیتی، ان کا نام اللہ کے رسول نے سفینہ اس وجہ سے رکھا کہ جب مکہ کے اندر صحابہ کرام کو قید کیا جاتا تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جاتے اور اپنی کندھوں کے اوپر قیدیوں کو اٹھا کر، اور محدثین نے لکھا ہے کہ سفینہ اس وجہ سے نام رکھا کہ کشتی کے برابر سامان بھی اٹھا لیا گیا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا انت سفینہ، آپ تو بھائی کشتی کے برابر ہے، کشتی جیسے جتنا وزن وہ اٹھاتی ہے اتنا ہی آپ اٹھا لیتے ہیں۔ سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک جہاد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہا تھا اور یہ دریائی سفر تھا، ہم سارے ایک ساتھ جا رہے تھے۔ راستے کے اندر جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہماری کشتی کے تختے کسی بھی درخت کو لگتے تو ہماری کشتی کا تختہ کوئی نہ کوئی ٹوٹ جاتا۔ ٹوٹتے ٹوٹتے ایک کشتی کا ایک تختہ بچا جس کے اوپر میں سوار تھا۔ میں پانی میں ہاتھ مارتے ہوئے کنارے تک پہنچا، جنگل بڑا گھنا تھا۔ جب کنارے پر پہنچا تو کنارے پر بھی جنگل ہی جنگل تھا۔ جیسے ہی میں نکلا تو آگے دیکھا کچھ درختوں کے اندر ایک شیر بیٹھا ہوا۔ میں پانی کے عذاب سے نکلا تو آگے پھر شیر کے منہ میں، جیسے ہی اس نے دھاڑ نکالی اور میں ڈر گیا، میں اب کوئی بات نہ کر سکوں، میرے منہ سے کوئی بات نہ نکلے، میں اتنا خوف تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا، میں پریشان اور مجھے موت نظر آ رہی تھی کہ یہ ابھی مجھے تکلیف پہنچائے گا، مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ تو میری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلی، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیروں کے باپ، اے ببر شیر، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ، خبردار میرے قریب نہیں آنا، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔
جب اس شیر نے یہ آواز سنی تو شیر زمین پر بیٹھ گیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اب یہ شیر مجھے نہیں کھائے گا۔ پھر اچانک وہ اٹھا اور اپنی دم کو حرکت دیتا ہوا اور دھاڑتا ہوا یوں کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے، شیر آگے آگے، پورا جنگل مجھے اس شیر نے کراس کرایا، گویا کہ دھاڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں نبی کا غلام آیا ہوا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جنگل کے شیر بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے پاس انصاری قبیلے کے نوجوان آئے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغیچے کے اندر، ہمارے باغ کے اندر ہمارا اونٹ شریر ہو، جو بھی بندہ قریب جاتا ہے وہ منہ کھول لیتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ آئیے، آپ اپنی شفقت کا ہاتھ رکھیے تاکہ وہ جانور جو شریر بنا ہوا ہے وہ کچھ سکون میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ جب اندر داخل ہوئے، ایک صحابی پہلے ہی گیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اونٹ ابھی بھی شریر ہے یا کچھ سکون کے اندر آ گیا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اونٹ کی وہی کیفیت، منہ کھولتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باہر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود داخل اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور جا کر نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اونٹ کے سر پر رکھا۔ جیسے ہی سر پر رکھا اس کی شرارتیں ختم ہو گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے کھانے کو آتا تھا ابھی بالکل گردن کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ اور اسی روایت کے الفاظ کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر جب اس کی شرارتیں ختم ہوئی، سکون کے اندر آیا تو اللہ کے رسول کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو شعور نہیں ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، کیا ہم بھی یہ کام کریں؟ کیا ہم بھی آپ کی محبت میں آ کر آپ کو سجدے کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں نبی بیوی کو حکم دیتا کہ اس کا خامن اپنے گھر کی دہلیز کراس کرتے ہی داخل ہو گھر کے اندر تو بیوی اس کے سجدے کی، لیکن یہ بھی حکم مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ شریر، جانور، اونٹ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچان گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جھک گیا۔ جامع ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے 63 اونٹ نہر کیے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹوں کو نہر کر رہے تھے تو ہر اونٹ اپنی گردن کو اللہ کے رسول کے سامنے جھکائے ہوئے، گویا کہ یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے مجھے نہر کیا، مجھے نہر کیا۔ 63 اونٹ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ایک ہی دن کے اندر، اور باقی 37 اونٹ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جائیے اور آپ خود نہر کیجیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیا۔ اونٹ بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے کوئی برتن بھر کر لائیے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آئے، ایک لوٹا لے کر آئے، اس میں پانی۔ نبی علیہ السلام وہ لے کر آپ آگے آگے جا رہے ہیں، چٹیل میدان کے اندر جا رہے ہیں قضاء حاجت کے لیے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو کوئی آڑ، کوئی اوٹ، کوئی پردہ نظر نہیں آیا۔ یہ چٹیل میدان ہے، کیسے بیٹھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سعید تھوڑا سا دور کھڑے ہو رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دور تو کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ نبی علیہ السلام کو پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔
اچانک میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے دائیں طرف ایک درخت کو حکم دیا کہ میرے قریب آ جاؤ، اور بائیں طرف کے ایک درخت کو حکم دیا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ دونوں نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دو درختوں نے ابو سعید خدری اور نبی علیہ السلام کے درمیان اوٹ اور پردہ کر دیا۔ زمین کے درخت اللہ کے رسول کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا لوگوں کے کہنے پر کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو اس چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیجئے اور اس کو دو ٹکڑے کر کر زمین پر گرائیے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اگر اس نشانی کو پورا کرتے ہوئے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے یہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اس چاند کو بے نور کر دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اشارے کے ساتھ وہ چاند دو ٹکڑے ہوئے، کھلونا بن کر زمین پر گرا۔ نبی علیہ السلام کو آسمان کا چاند بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہر چیز اللہ کے رسول کو جانتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے ہیں، ہر چیز اللہ کے رسول کو پہچانتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کا ایک تنا نبی علیہ السلام نے مسجد میں کھڑا کیا ہوا۔ آپ کبھی اپنی کمر کی ٹیک لگا کر اس کے قریب کھڑے ہوتے، کبھی اپنا بازو اس کے اوپر رکھتے، کبھی آپ اس کا سہارا لے کر لوگوں کو واعظ نصیحت اور خطبہ دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک درخان آیا بڑائی، اس نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول کب تک یہ تنے کی سہارا لے کر آپ کی دعوت فرما کریں، میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کیا۔ اس نے ممبر تیار کیا، نبی علیہ السلام نے وہ ممبر رکھا، وہ کھجور کا تنا کھڑا ہوا مسجد کے اندر، نبی علیہ السلام ممبر پر سوار ہوا، آپ نے اس کے اوپر واعظ کیا، کافی دیر واعظ کرتے رہے، پھر اچانک خاموش ہو، اچانک خاموش۔ صحابہ کرام حیران ہے کہ اللہ کے رسول آج خاموش کیوں ہو گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا آج میں نے اس کو اپنے وجود سے الگ کیا ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے خطبہ اس کے بغیر سہارے کو دیا ہے، تو آج یہ اس طرح بھی بلا رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے کہ جس طرح کے ایک اونٹنی کا بچہ بل بلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے جب اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے، یہ کھجور کا تنا آج اس طرح رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے رونے کی آواز بند کی۔ کھجور کا تنا بھی اللہ کے رسول کو جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا تعارف کھجور کے تنے کو بھی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جب بھی ہاتھ رکھتے تو وہ چپ ہو جاتا، خاموش ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ اس نئے ممبر کو اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے آپ علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنا سہارا دے کر خطبہ دیا۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول کو چاہنے والوں، میں سب باتوں کا خلاصہ نکالوں، ہواؤں میں اڑنے والی بلبل، ہواؤں میں اڑنے والا کوا، زمین پر رینگنے والا سانپ، اور نبی علیہ السلام کو جاننے کے لیے درخت، کیکر کا درخت، کھجور کا تنا، ہر چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کو جان رہی ہے، پہچان رہی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول کا کتنا تعارف؟ اگر آپ اور مجھے اللہ کے رسول کا تعارف ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ان سب سے بہتر ہے۔ اگر نہیں پہچان تو معذرت کے ساتھ کہوں گا زمین پر رینگنے والا سانپ بھی ہم سے افضل ہے۔ آپ سے مجھ سے پوچھا جائے کہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے، آنکھیں شرم کی وجہ سے زمین پر جھک جائے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی، زبان کے اوپر اس طرح سانپ رینگ جائے، گونگے بن جائے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں کتنا عرصہ رہے، مکہ میں کتنا عرصہ رہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اولاد کتنی ہے، بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے ہیں، آج تک نہیں پتہ چلا۔ آپ پر قرآن کتنے عرصے کے اندر نازل ہوا اور کب کب کون سی سورت نازل ہوئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ پھر سنیے،
درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ جانور پہچان کے اللہ کے رسول کو، یہودیوں کے بچے بھی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، عیسائیوں کے پادری بھی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے نبی کے امتی ہی اللہ کے رسول کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام معراج پر کب گئے کوئی پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کے ازواج کی تعداد کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے رسول کی وفات کے وقت کتنی زندہ تھی کوئی پتہ نہیں، آپ کی بیویوں کے نام کیا ہے، خدیجہ عائشہ کے علاوہ باقی بیویوں کا کسی کو نام پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کی مسجد کا نام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، قبلہ اول ہمارا کون سا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو مانا تو ہے لیکن ابھی تک پہچانا نہیں، نبی کو مانا ہے کہ ہاں ہمارے نبی، لیکن ابھی تک ہمیں پہچان نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے ہیں۔ کسی ایک نوجوان کو سامنے بٹھا کر کہا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شناخت اور آپ کا تعارف کرو، آپ کا قد مبارک کیسا ہے، صرف یہ بات کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ نورانی چہرہ تھا، کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کا نورانی چہرہ، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بولتے کیسے تھے، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسا تھا، نبی علیہ السلام بولتے ہوئے کیسے لگتے تھے، آپ علیہ السلام کے چہرے کا رخ کیسا تھا، آپ کی زلف عنبرین کیسی تھی، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کے چلنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، نبی علیہ السلام گھر میں جاتے تو کیسے ہوتے، باہر نکلتے تو کیسے ہوتے، جب نبی علیہ السلام تلوار اٹھاتے تو اللہ کے رسول کا انداز کیا ہوتا، کبھی کسی دشمن کو مسلمان کرتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا، ہمیں پتا ہے نہیں پتا، نہیں پتا۔ کھجور کا تنا بھی اللہ کے رسول کو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول، زمین کے درخت بھی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول، لیکن ہمیں ابھی تک اللہ کے رسول کی پہچان نہیں۔ مسلمانوں، ہم اتنے فلاسفر ہو گئے ہیں، اتنے آگے نکل چکے ہیں، اتنے ماہر ہو چکے ہیں، اتنے ماہر، کبھی دیکھا ہے گلیوں کے اندر، ابھی نہیں دیکھا تو بچپن کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ایک ہاتھ میں رسی پکڑ کر اتنے بڑے وجود والے رچ کو اپنا عکاس دکھا کر اس کو نچواتا ہے۔ رچ کو ہم نے نچوا لیا، رچ کو، بندر کو اپنے اشاروں کے اوپر کس طرح نچواتے ہیں، گھوڑوں کو ہم نے ڈانس سکھا دیے، گھوڑوں کو، ہم ماہر نکلے تو اتنے نکلے، آگے نکلے تو اتنے نکلے، ماڈرن بنے تو اتنے بنے۔ اسی بندے سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی اللہ کے رسول کا تعارف کیا ہے، تمہیں صرف رچ نچوانے آتے ہیں، بندر کو اشارے کے اوپر نچوانا آتا ہے، تجھے صرف گھوڑوں کو ڈانس سکھانا آتا ہے، اللہ کے رسول کا تعارف کیا ہے؟ میں واللہ باللہ تاللہ یہ بات کروں، راجن پور سے آگے نکل جائے، یہ کشمور، یہ رجحان کا علاقہ جو سرداروں کا علاقہ کہا جاتا ہے، سیلاب کے موقع پر 2022 کے اندر جب ہم گئے، ہم نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے، کہنے لگے میر صاحب، اور رسول کون ہے، میر صاحب، قرآن کیا ہے، میر صاحب، میر صاحب ان کا سردار ہے، سب کچھ یہ تمہیں آج تک اللہ کے رسول کا بھی پتہ نہ چلا، اور کس گھاٹ کا پانی پی کر کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے۔ اور یہ تو دیہاتوں کی حالت ہے، شہروں کے اندر بھی بڑے بڑے جن کے پاس ڈگریاں موجود ہوں گی لیکن اللہ کے رسول کا تعارف نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے رنگ میں اتاریے، نبی علیہ السلام کا تعارف سیکھیے، کئی کتابیں ہر زبان کے اندر لکھ دی گئی ہیں، نبی علیہ السلام کا تعارف کیا ہے، آپ کا وجود مبارک کیا ہے، سب سے آسان کتاب الرحیق المختوم اٹھائیے اور ڈیلی ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیجیے، نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل نہ ہو جائے؟ اور جس میں بندے کو دلچسپی ہوتی ہے اس کی طرف اللہ رجحان رکھتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کی طرف ابھی تک دلچسپی نہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس پر حسنہ ہے، تو پھر خود ہی دل کہے گا قرآن بھی کھول، کتاب بھی، کانا خلق القرآن، نبی کا اخلاق بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں تو قرآن کا ناظرہ نہیں آتا، ترجمہ ہم کیا پڑھیں گے قرآن کا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ السلام کا تعارف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔